علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی غزوہ خیبر کی۔ غزوہ خیبر میں غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غنائم بھی عطا فرمائی، اور جب یہ غنیمتیں تقسیم ہوئیں تو اس میں دو حصے تھے۔ ایک حصہ وہ تھا جو علاقہ صلحاً فتح ہوا، اور ایک حصہ وہ تھا جو علاقہ قہراً فتح ہوا، لڑائی کے بعد فتح ہوا۔ تو مسلمان اس بارے میں دو رائے رکھنے لگے۔ ایک رائے یہ کہ جن لوگوں کو حصہ دیا گیا وہ مجاہدین تھے، اور آدھا حصہ دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حصہ لڑائی کے بعد فتح ہوا تھا، اور جو حصہ لڑائی کے بغیر فتح ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام نے تقسیم نہیں فرمایا۔ دوسری بات، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مسلمان حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حصہ عطا فرمایا، ان کی غنیمت خیبر سے دی گئی۔ پھر وہ لوگ جو حبشہ سے واپس آئے تھے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتوحات میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا۔ اس بارے میں کہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی ثوابدید پر دیا یا ان کا حصہ بنتا تھا، روایات خاموش ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو حصہ دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین چونکہ مہاجرین تھے، یہاں جب آئے تھے مدینہ منورہ تو مدینہ میں ان حضرات کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی، اور مدینہ والے انصار یہ لوگ بڑے فراخ دل لوگ تھے۔ ان حضرات نے کیا کیا کہ اپنا مال آدھا آدھا، کچھ باغات دے دیے، کچھ درخت دے دیے، کچھ کاروبار دے دیا، کچھ مکان دے دیا۔ تو جب یہ لوگ مستحکم ہو گئے تو سب نے اپنی اپنی چیزیں واپس لوٹانی شروع کی۔ ان میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درخت دیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہ درخت جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی دایا بھی تھیں ان کو دیے تھے۔ ام ایمن جذباتی ہو گئیں، وہ دینے کو تیار نہیں تھی، تو انہوں نے ام سلیم کے بیٹے انس کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا۔ نبی علیہ السلام ام ایمن کو ناراض نہیں فرمانا چاہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصے کے بعض 10 درخت دے کر ان کو راضی فرمایا، ان کی رعایت فرمائی۔ یہاں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں نہیں ہے، اور دایا ہیں، حاضنہ ہیں، اور حاضنہ کو نبی علیہ السلام ناراض نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر سوچئے کہ وہ لوگ جن کی مائیں ان سے ناراض ہو جاتی ہیں، یہ رضاعت کا معاملہ ہے، یہ دایا ہونے کا معاملہ ہے، یہ ایک قرابت داری نبھانے کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام بدلے میں ایک درخت کے بدلے میں 10 درخت دے رہے ہیں، تو جی ام ایمن راضی ہو جائیں، اور ان کو راضی کیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ اہم بات کہ جب تقسیم اراضی ہوئی تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ اموال منقولہ میں جو مجاہدین نے باقاعدہ لڑ کر حاصل کی تھیں ان کو نبی علیہ السلام نے حصے میں تقسیم فرما دیا تھا، اور جو لڑے بغیر حاصل ہوئی تھیں ان کو اپنے وہاں کے باشندوں کے تصرف میں رکھ کر ان کو رکھا تھا۔ تو یہی جو ہے مسلک ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، صاحب سفیان ثوری کا بھی ہے کہ ان پر خراج مقرر کر دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں کو کہا کہ جی تم لوگ یہاں بسے رہو، لیکن یہ کہ تم اس کے اوپر مجاہدین پر تقسیم کیا جائے گا، وہ ارض مفتوحہ کا جو خراج وغیرہ ہوگا جو کچھ زمین سے برآمد ہوگا وہ سارا کا سارا۔ بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات شرط رکھ دی گئی تھی کہ یہود کو ہم برقرار رکھ رہے ہیں، یہود یہاں پر ملازم کی حیثیت میں ہوں گے، اب مالکانہ حقوق ان کے ختم ہو گئے، مالکانہ حقوق ختم ہو گئے کہ یہاں ملازم کی حیثیت سے ہوں گے، یہاں اجیر کی حیثیت سے ہوں گے، کرایہ دار کی حیثیت سے ہوں گے، یہ ہمیں سالانہ خراج ادا کریں گے، اور جب مسلمان چاہیں گے ان کو یہاں سے باہر کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ گزرا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، سب خیریت ہے ہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہود کو ان کی چیرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی فقاہت، اپنی بصارت، اپنی دلیری اور اپنے ایمان کی بنیاد پر آپ نے ان کو وہاں سے بدر فرمایا. آپ نے کہا چلو بھائی سامان اٹھایا، شاباش، ان کو باہر کر دیا. نبی علیہ السلام نے خیبر میں جو اہم واقعات ہوئے اس میں کیا تھا؟ ایک تو اہلی گدھوں کا گوشت نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ گدھا ذبح نہیں ہوگا، گدھا نہیں کھایا جائے گا. نمبر 2، مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی خرید و فروخت آپس میں نہیں ہوگی. نمبر 3، کچا لہسن نبی علیہ السلام نے اس کے استعمال سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے بدبو آتی ہے. ایک حدیث میں ہے من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. تو یہ پیاز کے بارے میں ہے، پیاز اور لہسن اپنی بدبو میں برابر کے ہیں، تو اس لیے ان کا استعمال کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. احتیاط یہ ہے کہ آدمی اگر کبھی پیاز کھا لی ہے اور اس کے پاس مسواک وغیرہ دستیاب نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کوئی الائچی کھا لے، سونف کھا لے، تو اس کی جو ہے وہ بد مار دی جائے. اور لحوم خیل کی بھی اجازت دی، جس میں فقہا کا اختلاف ہے. سب سے اہم ترین بات جو ہم نے الگ سے ذکر کرنے کے لیے روک رکھی ہے وہ ہے تحریم متعہ. متعہ کہتے ہیں کہ جی وہ نکاح جو وقت کے لیے مقرر کیا گیا ہو، منعقد کیا گیا ہو، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی یہ نکاح ختم ہو جاتا ہو. اہل تشیع کے ہاں، تشیع حضرات کے ہاں یہ نکاح حلال ہے. ہمارے نزدیک حرام، نہ صرف حرام بلکہ شدت سے حرام ہے. ہوتا کیا ہے اس نکاح میں؟ ہوتا کیا تھا اس نکاح میں؟ ہوتا یہ تھا کہ عورت اپنے آپ کو بغیر کسی گواہ کے کسی مرد کے حوالے کر دے کہ جی میں تم سے 3 دن کا نکاح کر رہی ہوں، اور مرد بھی اس بات پر راضی ہوتا کہ میں 3 دن کا نکاح کر رہا ہوں. 3 دن گزرے تو بنا کسی طلاق کے دیے وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اس میں تو نمبر 1 جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ کہ متعہ میں عورت کا نقصان زیادہ ہے بنسبت مرد کے. کیوں ہے؟ غور سے دیکھیے کہ عورت کو یہ جو نکاح منعقد کر رہی ہے، نہ اس میں گواہ ہے، نہ اعلان ہے، نہ نفقہ ہے، نہ سکنا ہے، نہ طلاق ہے، نہ لعان ہے، نہ ایلا ہے، اور نہ عدت ہے، نہ میراث ہے. اس نکاح میں کچھ بھی عورت کو حاصل نہیں ہے، کچھ بھی عورت کو حاصل نہیں ہے. تو عورت کو اسلام نے متعہ کے حرام کر کے باقاعدہ عزت دی ہے. اور جو نکاح منعقد کیا جاتا ہے ہماری معاشرت میں، جس کے اوپر گواہ بھی موجود ہو، جس میں مہر مقرر ہو، جس میں نان نفقہ دیا جائے، اس میں شوہر اگر کہ رخصتی سے پہلے ہی مر جائے تو عورت کے ذمے عدت بھی آئے گی اور عورت کو شوہر کی میراث بھی ملے گی. حالانکہ نہ رخصتی ہوئی ہے، نہ جماع ہوا ہے، نہ زفاف ہوئی ہے، اور نہ ہی اس نے اپنے شوہر کی ایک جراب بھی دھوئی ہے، لیکن شریعت اس کو، عورت کو حق دے رہی ہے. متعہ کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت آئی، مرد آئے، ان دونوں نے آ کر اپنی ضرورت پوری کی اور اس کے بعد آگے نکل گئے. اور قرآن کریم کی آیات اس کی حرمت پر شاہد ہیں. لفظ متعہ استعمال نہیں ہوا. ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا یہ کہ جو ان کے دست قدرت میں ہیں، ان کے دائیں ہاتھ جس کی ملکیت رکھتے ہیں. ایمان ملک یمین کہتے ہیں. تو ملک یمین میں جو عورت آئے گی اس سے صحبت کرنا جائز ہے، اس سے جماع کرنا حلال ہے. ملک یمین میں اب یہ لوگ جو اہل تشیع ہیں، اگر وہ اس سے الا علی ازواجہم، مگر وہ کہ جو اپنی بیوی ہے، تو بیوی مراد لیتے ہیں تو بیوی کو پھر میراث بھی دیں. اگر متعہ والی عورت کو یہ بیوی مراد لیتے ہیں تو بیوی مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو میراث بھی دیں، اور اس کے ذمے عدت بھی ہو، اس کے لیے مرد کے ذمے نان نفقہ اور سکنا بھی ہو، اس کا مہر بھی مقرر ہو. یہاں مہر مقرر ہوتا ہے اجرت کے طور پر، بدل اور بدل. تو یہ تو نعوذ باللہ اسلام کے اندر میں ایک بہت بڑا سقم ہوگا. یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کو حرام فرما دیا سو فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر اعلان فرمایا
خیبر کے بعد جنگ اوطاس میں، غزوہ اوطاس میں دوبارہ یہ عمل ہوا. نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا، آپ نے خطبہ دیا. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ، نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے دروازہ پکڑ کر، آپ نے وہاں ایک مقام پر خاص جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے. بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر میں حرام ہوا، اوطاس میں حلال ہوا، پھر حرام ہوا. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ شبہ یہاں سے واقع ہوا کہ جو لوگ خیبر میں تھے ان کو اطلاع مل گئی کہ حرام ہے. اوطاس میں نئے مسلمان ہوئے لوگ، ان کو اطلاع میں نہیں تھی حرمت کی، تو نبی علیہ السلام کو جب علم میں آیا آپ ناراض ہوئے اور ان لوگوں کو کسی قسم کی سزا وغیرہ نہیں دی. تو لوگوں کو یہاں سے یہ گمان ہوا کہ جی خیبر میں حرام تھا، اوطاس میں حلال ہوا. نہیں، حلال نہیں ہوا، وہ نو مسلم تھے، ان کے علم میں نہیں تھا. اور اگر ایسا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں تھا، بلکہ اگر ایسا تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ناراض کیوں ہوئے؟ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ یہاں آ کر حرام کا اعلان فرمایا اور دائمی طور پہ فرمایا. اس وقت سے لے کر آج تک متع حرام ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی حیل و حجت کا کام نہیں لیا جا سکتا. خود ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر کہ متع کو حلال سمجھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا اس میں اولاد کے ہونے کی سبیل ہے؟ تو دنیا منع کر دے گی. اگر کہ دنیا منع کر دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی روزی روٹی اگر کہ متع سے چل رہی ہے تو اس پر لات پڑتی ہے. میرے الفاظ ذرا کڑوے، معافی چاہتا ہوں. اس پر لات پڑتی ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان میں جو اولاد آئے گی اس میں متع کی اولاد کو اس کا نسب الگ سے بیان کرنا ہوگا، اس کا نسب الگ سے بیان کرنا ہوگا. اسلام کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اسلام نے نسب کو محفوظ کیا ہے. تبھی تو کسی عورت کو نکاح کے بعد چھوڑ دینا، ایسے چھوڑ دینا کہ خلوت صحیحہ، ہدایہ ثانی میں ہے، خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی ہو، وطی ہوئی یا نہ ہوئی، مہر لازم آئے گا، مہر دیا جائے گا. اور اس عورت کو اگر چھوڑیں گے تو اس عورت پر عدت لازم آئے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عورت فقط کہ اس کے ذمہ عدت نہیں رہی، جس طرح کہ سورہ 22 پارے میں سورہ احزاب کے اندر ہے، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تمہارے اس عورت کے ذمہ تمہارے لیے عدت گزارنے کا کوئی حکم برقرار نہیں ہے، عدت نہ گزارے. لیکن جب خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی، خلوت صحیحہ کے لیے ہدایت کی عبارت ہے او ارخا سترن، اگر پردہ ڈال دیا گیا، دروازے پر پردہ ڈال دیا گیا، یعنی کہ میاں بیوی دونوں خلوت میں اکیلے ہو گئے، تو یہاں سے مہر بھی ثابت ہوگا اور عدت بھی لازم آئے گی. تو گنجائش تو بچی ہی نہیں. اگر یہ شرعی مسئلہ ہے تو اس کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ اسلام نے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے کس حد تک سختی فرمائی ہے. اگر کہ عدت ہے اور عدت مطلقہ کی 3 ماہ ہے اور عدت متوفی عنہا زوجہا کی 4 ماہ 10 دن ہے، تو 4 ماہ 10 دن تو وہ سوگ کے بنتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ 4 ماہ 10 دن والی عدت ہے، اس کے اندر بھی اس صورت میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ عورت حاملہ بھی ہو، شوہر فوت ہو جائے اور عورت کی حمل ہو، تو ہم کہیں گے کہ جی وضع حمل اس کی مدت ہوگی. اب 4 ماہ 10 دن والا حکم معطل ہو جائے گا اور حکم 4 ماہ 10 دن سے آگے بڑھ کر اگر پہلے دن جس دن حمل ٹھہرا تھا اس دن شوہر مر گیا تو ہم 4 ماہ 10 دن کی بات نہیں رکھیں گے، ہم وضع حمل کو مقرر کریں گے. اب 9 ماہ عورت عدت میں رہے گی. کیوں رہے گی؟ تاکہ اس کے اوپر اچھا ایک مسئلہ اور بھی اس میں ہے کہ عورت کو جب کہ وہ نکاح میں تھی، عدت میں آئی، وہ عدت اس کی وہ مطلقہ کی عدت تھی یا متوفی عنہا زوجہا کی تھی، دونوں صورتوں میں اس کے نکاح کے لیے خطبہ نکاح دینا کہ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شرعاً حرام ہے. 2-3 دن پہلے مجھے ایک فون آیا
ان کی بچی ابھی واپس آئی ہے ملائیشیا سے، نکاح میں ہے ابھی، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے سختی سے منع کیا، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک کہ ارادہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتاب یعنی کہ عدت اپنی مقام پر نہ پہنچے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر میں جہالت اتنی عام ہو گئی ہے کہ شادی کرنے کا تو پتہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ختم کیسے ہوتی ہے، اور ختم ہونے کے بعد عدت کا کیا حکم ہے، شوہر فوت ہو گیا تو عدت کا کیا حکم ہے، بالکل عاری ہو گئے۔ یہ وہ لاڑ نکالے والی بات ہے کہ اس نے کہا تھا ذہنی طور پر انگریز چاہیے، ظاہر مسلمان چاہیے۔ تو مسلمان تو ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ہماری یہ کیفیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔